آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی. یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت، کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، اور بیٹا دے کے اٹھا لیا، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا. تو عرب یہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں. اسی دن سورج بھی گرہن ہوا تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہما، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينکسفان بموت احدہما آیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا. یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب الیم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے،
لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت اس یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے، سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وہم من خشیتہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے، اور فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں۔ مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے، انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے، مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے، اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں رائے ہیں علماء کی۔ آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے، تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے، تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نمازی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں۔ بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ اضحیہ کی جمع، اضحیہ کو قویل والے بعین اور پہلے اور دوسرے قانون سے اضحیہ پڑھتے ہیں نا، اضحیہ تھا اصل میں، تو ما یضحى به، جیسے اعجوبہ ما یعجب به، اضحوکا ما یضحک به، تو اضحیہ وہ جانور جس کے ذریعے قربانی کی جائے۔ چلو، کبشین 2 مینڈوں کو ذبح کیا، املحین چت کبرے تھے، اقرنین ان کے سینگ بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اللہ کا نام لیا، تکبیر کہی، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو چہرہ ہے نا یہاں اس پہ پاؤں رکھا ہوا تھا، اور اب آپ اس کو ذبح کر رہے تھے بسم اللہ اللہ واللہ اکبر کہہ کے۔ چلیں، متفقون علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کے ذبح کرنے کا حکم دیا جو سینگ والے تھے، یطؤ فی سوادن، یطؤ فی سوادن کا مطلب ان کے پاؤں میں بھی سیاہی تھی، پاؤں کالے تھے، چلتے تھے نا، اور یبرکو فی سوادن، بیٹھتے بھی، تبریک کا معنی بیٹھنا نا، تو یبرکو فی سوادن یعنی جو چیز زمین پہ لگتی تھی نا ان کے وہ بھی کالی تھی۔ وَيَنظُرُ فِي سَوَادٍ، دیکھتے بھی سیاہی میں تھے، کیا مطلب آنکھیں بھی کیا تھیں، عینکی آنکھیں ہوتی ہیں نا، سیاہی یعنی بال کالے ہوتے ہیں، خوبصورت دمبا ہوتا ہے وہ۔ فَأَصْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، پھر آپ نے ذبح کیا، ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،
ومن امتی محمد، اے اللہ محمد سے، آل محمد سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قبول فرما. ثم ضحى به، یہ دعا پڑھ کے آپ نے ذبح کر دیا. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنا، کم سے کم ایک سال کے جانور کو ذبح کرو، اس سے کم کو نہیں، الا یہ کہ تم پر مشکل ہو جائے تو جزعۃ من الظان، دمبے کا 6 مہینے کا بھی ذبح کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں دیں اور فرمایا اپنے صحابہ کو تقسیم کر دو تاکہ قربانی کریں. فبقی عتود، ایک عتود رہ گیا. عتود کہتے ہیں کہ جو 1 سال سے کم کا بچہ ہو وہ رہ گیا. فذکرہ لرسول اللہ فقال ضحی به انت، تو آپ نے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرمایا کہ تم اس کو ذبح کر لو. تو ان کی خاصیت تھی، ٹھیک ہے نا، ان کے جیسے اور بھی چند صحابہ کو آپ نے اجازت دی، یہ ان کی خاصیت تھی، لیکن جو ہمیں حکم دیا گیا وہ 1 سال سے کم ذبح کرنا جائز نہیں ہے. قلت یا رسول اللہ اصابنی جذع، آپ نے فرمایا مجھے جزع پہنچا. کیا مطلب؟ 6 مہینے کا دمبا ہے. آپ نے فرمایا ضحی بھی، اس کو کر لو، وہ جائز ہے. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، نہر یعنی اونٹ نہر کرتے تھے اور جانور ذبح کرتے تھے عیدگاہ میں، وہیں پر آپ ذبح کر دیا کرتے تھے. اس میں شاعر اسلام بھی ہے نا، شعار کا اظہار ہوتا ہے اس میں. اب تو سلاؤٹر ہاؤس بنے ہوئے وہاں چھپ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ بعض عرب علماء نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ یہ اس مسلمانوں کا ایک شاعر ہے عید الاضحیٰ، یہ چیز کھلے عام ہونی چاہیے. عیدیں چھپ چھپ کے تہوار نہیں منائے جاتے، اس میں قربانی کا مزہ بھی نہیں ہے. تبھی تو دیکھو پاکستان میں قربانی کا مزہ ہے، لوگ بکرے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹہل رہے ہوتے ہیں، ایسا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. قربانی کا ایک اپنا ایک عید کا ایک لطف آتا ہے اس میں. سعودی عرب دبئی وغیرہ میں پتہ ہی نہیں چلتا عید کیا، وہ جا کے سلاؤٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، وہ تو ویسے ہی وہاں سلاؤٹر ہاؤس میں تو عید سے پہلے بھی ذبح ہو رہے ہوتے ہیں جانور. تو لوگوں کو پالنے کا اور رکھنا، کھلانا پلانا، یہ ساری چیزوں سے محروم ہو گئے. کیا سنجیدہ؟ کیا مطلب سنجیدہ؟ ہاں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا جانوروں سے لگاؤ نہیں رہا ہے. ڈیسینٹ اور صفائی ستھرائی، ڈیسینٹ، گندگی، تو گندگی کے صفائی کا اہتمام کرو نا بھائی، کیوں نہیں؟ اچھی بات ہے. نہیں شوشا نہیں ہے یہ اظہار، کوئی شوشا نہیں، شوشا تو دل کی نیت ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے. بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے، وہ حدیث منسوخ ہے جمہور کے نزدیک. سمجھتے ہو؟ یا وہ مال اس میں غنیمت پر معمول ہے کہ غنیمت میں جو اونٹ والا ہے شاید اس کے 10 حصے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح سے ہے، مجھے بھی یاد نہیں پوری بات. خیر بہرحال وہ روایت جمہور کے نزدیک منسوخ ہے، یہ حدیث زیادہ لائق عمل ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائیں تم میں سے کسی شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے. اچھا میرے بھائی، اور تو یہ وہ چلیں آگے حدیث رواہ مسلم. مامن ایام میں تنوین کو گول نہ کرو میرے بھائی، جہاں عبارت نہیں آتی پی جاتے ہیں اس کو. ہاں مامن ایام العمل الصالح، ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ اللہ کو کسی دن میں عبادت محبوب نہیں ہے. یا رسول اللہ کیا جہاد بھی؟ آپ جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو ذکر محبوب ہے ان میں نیک عمل؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے جان مال کے ساتھ نکل جائے اور پھر اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے. چلیں لیکن جب جہاد فرض عین ہو پھر جہاد میں نکلنا ہی ضروری ہے. رواہ البخاری. چلو میرے بھائی، موجوعین کا معنی آپ نے خسی دمبے ذبح کیے. شیعہ لوگ نہیں کرتے خسی جانور، حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ دعا پڑھی آپ نے، میں نے اپنے چہرے کو پھیرا اس ذات کے لیے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا. علی ملت ابراہیم حنیفہ، میں ابراہیم کی ملت پر ہوں. حنیفہ تمام شرک ادیان باطلہ سے مائل ہوتے ہوئے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ بذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا. وانا من المسلمین. اللہم من کا، اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے، والا کا اور تیرے ہی لیے ہے، یعنی جانور بھی تو نے دیا. عن محمد، محمد کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے، صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. بسم اللہ واللہ اکبر. ثم ذبح، پھر آپ نے ذبح کر دیا. تمہیں موقع چاہیے ہوتا ہے. بسم اللہ واللہ اکبر. اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ قربانی میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، جو غریب لوگ ہیں بیچارے قربانی نہیں کر سکتے. میں نے حضرت علی کو دیکھا 2 مینڈوں کو آپ نے ذبح کیا. میں نے پوچھا آپ نے 2 کو کیوں ذبح کیا؟ آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، لہذا ایک اپنی طرف سے اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور میں اس کی آنکھ بھی دیکھیں، اس کے کان بھی دیکھیں، یعنی عیب دار نہ آنکھ ہو نہ کان ہو. وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ، جو نہ سامنے سے جس کے کان کٹے ہوئے ہوں اور نہ پیچھے سے کوئی چیز دم کٹی بھی ہو اس کی، صحیح ہے نا، کن کٹا بھی نہ ہو اور دم کٹا بھی نہ ہو. وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ، اور نہ اس کے کان
مشقوقتن کٹے ہوئے ہوں. یہ پھر پہلے کیا تھا؟ ہاں پورا کان کٹا ہوا. ولا خرقا اور کان میں سوراخ بھی نہ ہو. سوراخ سے چھوٹے موٹے سوراخ مراد نہیں, بہت بڑے بڑے سوراخ کر دیا کرتے تھے. اچھا میرے بھائی آگے حدیث نمبر یہ بھی وہی ہے. بِأَعْظَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جس کے سینگ اور کان کٹے ہوئے ہوں. سینگ سے مراد جڑ سے کٹا ہوا ہو جس سے دماغ میں چوٹ پڑتی ہے وہ والا, ورنہ ویسے سینگ کاٹ دیتے ہیں تو اس میں قربانی جائز ہے. چلیں, کیونکہ سینگ جڑ سے کٹا ہوا ہونا عیب ہے اور اوپر سے کٹا ہوا ہونا عیب نہیں بلکہ اس میں اور حسن ہے. سینگ کاٹتے اس لیے تاکہ جانور میں حسن پیدا ہو جائے. حسن سے وہ بندہ یاد آ جاتا ہے. چلو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 طرح کے جانور قربانی میں کاٹنے سے منع کیا. العرجاء, لنگڑا جانور. البین ضلعها, جس کی لنگڑاہٹ بہت واضح ہو. فقہاء نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ چراگاہ کی طرف نہ جا سکتا ہو, مذبح خانے کی طرف بھی نہ جا سکتا ہو, اس کو 3 آدمی چاہیے چلانے کے لیے. والعوراء البین عورها, ایسا بھینگا جس میں بہت واضح بھینگا پن ہو, گھاس ادھر دکھا رہے ہیں جا ادھر رہے. ٹھیک ہے. والمریضۃ البین مرضها, بہت واضح بیمار ہو. والعجفاء التي لا تنقی, جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہو, اتنا باریک کہ ہڈیوں کا سوپ بنا کے بھی آپ نہ پی سکتے ہو. ہمارے ایک دوست ایک دفعہ بکری لے کر آئے, اتنی باریک بکری, اس کی اماں نے میرے سامنے بولا کیا اس کا سوپ بنا کے پیے گا, کیا لے کر آیا تو قربانی؟ تو لگ رہا تھا سوپ کے لیے بھی ہڈیوں میں گودا نہیں بچا. ایسی باریک جانور بھی نہیں کاٹ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر مینڈھا ذبح کیا. ینظر فی سواد, جس کی آنکھوں میں سے آئی تھی. اینکی ہوتے ہیں نا دمبے, دیکھے ہوں گے آپ نے, سرگودا نسل کے بھی ہوتے ہیں اینکی, جن کو اینکی بڑے خوبصورت. میری دمبی اینکی ہے, ایسا لگتا ہے اینک لگایا ہوا اس نے, یوں کرے دیکھ لی حقیقت میں. وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ, اور چہرے اور سواد میں کھاتا تھا. کیا مطلب؟ اس کے ہونٹ بھی, ہونٹ نہیں اس کے, یہ جو سامنے والے ہونٹ تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ, پاؤں یعنی اس کے جو کھر تھے وہ بھی, کھر سے اوپر جو ہے نا ٹانگیں وہ بھی کالی تھی. چلو میرے بھائی, ان الجذع یوفى مما یوفى منه السنی, دمبے میں 6 مہینے کا دمبا بھی جو 1 سال کے بکرے کے برابر ہے, یعنی وہ اس کے قربانی بھی کافی ہو جائے گی. چلو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذان میں جو جزا ہے, مینڈا ہے, اس کی قربانی کیا ہی بہترین ہے. چلو, ہم عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم نبی کے ساتھ سفر میں تھے, بقرعید آ گئی, ہم نے گائے خریدی, 7 آدمیوں نے مل کے گائے میں شریک ہوئے, اور اونٹ میں 10 آدمی خریدی نہیں, سوری فاشترکنا, شریک ہوئے ہم گائے میں, چاہے خرید کے ہوئے ہو یا وہیں پہلے سے موجود گائے ہو. اچھا میرے بھائی, اور ہم اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے, لیکن امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث غریب. چلو, جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اونٹ میں وہ 7 افراد ثابت. ویسے اونٹ ہوتا بہت بڑا ہے, اونٹ کی ایک ٹانگ میں 25 آدمی شریک ہو سکتے ہیں, اتنا گوشت نکلتا ہے اونٹ میں. پتہ نہیں ہمارے اونٹوں کی قربانی چھوڑ دی ہے لوگوں نے. اونٹ میں بہت گوشت ہوتا ہے, اور اونٹ کا گوشت میں وہ بادی پن نہیں ہوتا جو گائے کے گوشت میں ہوتا ہے. صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے, مفید ہے, موٹاپا نہیں آتا اس سے. اونٹ کی عادت ڈال دو, جگر کے لیے اچھا ہے. نہیں, نہر کوئی خطرناک نہیں ہوتا, یوں کرو نہر ہو گیا. چلو اچھا, چلو. اور قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں, اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا, اور جو جانور کا خون زمین پہ گرتا ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول پہلے ہوتا ہے, زمین پہ بعد میں گرتا ہے. فطیبوا بها نفسا, لہذا دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو, پینلٹی سمجھ کے نہ کیا کرو کہ ایک مصیبت پڑ گئی ہے متھے, خوشی سے کیا کرو. چلو, یہ وہی حدیث ہے, پہلے ہو چکی ہے. چلیں آگے. 1474 حدیث نمبر کیوں نہیں پڑھتے بھائی, کیا ہو گیا یار؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید میں عید کی نماز پڑھائی, تو آپ نے نماز کے بعد دیکھا کہ بھئی یہ تو قربانی کا گوشت بٹ رہا تھا, وہاں پہ نظر آیا کہ بھئی لوگ قربانی کا گوشت کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے تو یہ اس پر لازم ہے کہ دوسری قربانی کرے وہ, یعنی تم لوگوں نے تو پہلے ہی کر دی قربانی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہی روایت ہے, تو آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ, جس نے ذبح نہیں کی وہ دوبارہ ذبح کرے, اور جس نے پہلے ذبح کر لی وہ بھی دوبارہ ذبح کرے. سمجھتے ہو؟ چلو, حضرت نافع سے روایت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بقرعید یعنی قربانی کے دن 3 دن ہیں یوم نہر کے علاوہ. اس پر بھی یہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں بعض لوگ چوتھے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اس پر میں نے پوری تحقیق کی تھی, کہیں بھی ثابت نہیں ہے چوتھے دن, کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح حدیث سے. اور صحابہ کا سب کا اجماع ہے کہ بقرعید کے صرف 3 دن ہیں. تو اتنی مضبوط دلیل کے بعد آپ چوتھے دن قربانی کر رہے ہو, اپنی قربانی کو بھی مشکوک میں ڈال رہے ہو, اختلاف کی امت میں آگ بھی لگا رہے ہو. بھائی پوری امت ایک طرف ہے, تو آپ کہو کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کا خیال یہ کہ چوتھے دن بھی قربانی ہو جاتی ہے تو 3 دن بھی تو بہت ہے نا, آپ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بقیہ 3 دن کر لو. بعض لوگ پورے نمائش کرتے ہیں چوتھے دن قربانی کر کے, جان کر چوتھے دن کر رہے ہیں, بنس روڈ پہ ہوتی ہے. آپ امت میں اختلاف بھی ڈال رہے ہو, فرقہ واریت بھی پھیلا رہے ہو,
اور تمام صحابہ کو آپ ایک طرف رکھ رہے ہو. گویا ان کو قرآن مصنف ابن ابی شیبہ عبدالرزاق میں بہت ساری روایتیں ہیں صحابہ سے کہ قربانی کے صرف کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں. تو یہ اچھا لیبل سب یہ لگاتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, قرآن و سنت پہ عمل ہو رہا ہے, ہم کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتے, ہم سب کو ایک پہ لا رہے ہیں. ایک پہ نہیں لا رہے, آپ آگ لگا رہے ہیں. نہ دلائل ہیں آپ کے پاس, نہ صحابہ کے فتاوی ہیں آپ کے پاس, اور احتیاط کے بھی خلاف ہے. ایک ایسی عبادت ہے جو آپ اس کو شک میں ڈال رہے ہو آپ, اور 3 دن بہت ہیں کرنے کے لیے, اور ثواب کے بھی خلاف ہے. 3 دن قربانی جائز ہے, بہتر سب سے پہلے دن ہے, دوسرے دن اور کم ثواب, تیسرے دن اور, چوتھے دن تو مشکوک ہو گئی. اجماع امت کے غالباً ایک امام احمد بن حنبل کا ایک قول ملتا ہے چوتھے دن ہے, نہیں امام شافعی کا نہیں ہے, امام احمد بن حنبل کا قول. میں نے اس پہ تحقیق کی تھی, مجھے یاد پڑتے امام حنبل سے بھی ایک روایت ہے, لیکن صحابہ کا سارے کے سارے صحابہ اسی پر ہیں کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے. کسی ایک سے بھی یہ مروی نہیں ہے کہ چوتھے دن بھی جائز ہے, نہ یہ مروی ہے کہ کسی صحابی نے کبھی چوتھے دن کسی نے قربانی کی ہو, کوئی ضعیف روایت بھی نہیں. وہ ایام تشریق پر قیاس کرتے ہیں, اور ایک ضعیف روایت کہتے ہیں ایام تکبیرات تشریق چوتھے دن بھی چلتی ہیں. تو بھائی یہ تو عبادت ہے نا, اس میں تو جہاں جیسے منقول ہے اس کو چلیں آگے. انگریزوں نے ان کو اپنے دور حکومت میں بہت کہا جاتا ہے کہ سپورٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز نے کوشش کی مسلمان جہاں جہاں جن چیزوں میں اتفاق ہے نا, کیونکہ بر صغیر میں پورا ایک فقہ حنفی چل رہا تھا اور کچھ شافی تھے, لیکن شافی اور حنفیوں میں کوئی لڑائی جھگڑا تھا نہیں, کیونکہ وہ کہتے تھے آپ بھی ٹھیک ہو, یہ کہتے تھے آپ بھی ٹھیک ہو, کیونکہ دونوں مجتہد کو فالو کر رہے ہیں. تو انگریز نے جہاں بھی کوشش کی ہے نا, جس محاذ پہ بھی مسلمان ٹوٹے, اس نے پورا زور لگایا توڑنے کا. ان کو کسی بھی عنوان سے جھوٹا نبی کھڑا کر دیا, مرزا غلام احمد قادیانی, پرویزی فرقہ کھڑا کر دیا اس نے, وہ جو تھا منکرین حدیث, ہر لحاظ سے اس نے کوشش کی ہے مسلمانوں کو توڑنے کی. جب تک اسلامی خلافتیں تھیں یہ کوئی ان میں سے کوئی فرقہ پنپنے نہیں پایا. اب افغانستان میں بھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے افغان طالبان نے کہ بھائی یہاں صرف فقہ حنفی چلے گا, باقی کچھ بھی نہیں چلے گا. یہاں بہت سختی شروع کر دی انہوں نے. وجہ اس کی ہے کہ یار یہ اگر ہم اس طرح نہ کریں, یہ تو ہر آدمی ایک نیا فتویٰ بیان کر رہا ہے, ہر آدمی ایک, جیسے سعودی عرب کے سرکاری جو ٹی وی ہے, سرکاری نشریات ہے, وہاں سے صرف فقہ جو بھی جتنی سرکاری ادارے ہیں نا, وہاں سے صرف فقہ حنبلی کے مطابق بتایا جائے گا عدالتوں میں, اور یہ جو اہم پوائنٹ ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ بھی ہر ایک کو اجازت دے دیں قرآن و حدیث, پھر تو وہاں سے جدہ کا فتویٰ کچھ اور آ رہا ہے, مکہ کا کچھ اور آ رہا ہے, مدینہ کا کچھ اور آ رہا ہے, وہاں سے پھر گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے. ہر گمراہ ایک نیا لیبل لگا کے, جیسے ہمارے غامدی صاحب بھی تو قرآن حدیث کا لیبل لگایا ہوا ہے نا, تو عوام تو پاگل ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں. تو جو چیز چلی آ رہی ہے صدیوں سے وہی ٹھیک ہے. ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. چلو کچھ ہو رہا ہے, پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے کیا؟ چلو ہاں, قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. انہوں نے فرمایا اون میں, فرمایا ہر اون کے بال کے بدلے میں ایک نیکی. یعنی دمبے میں تو اون ہوتا ہے نا, بہت باریک بال ہوتے ہیں. اور لا فرع ولا عتیرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا کوئی فرع نہیں ہے. فرع ہوتا ہے عرب میں جو اونٹنی کا پہلا بچہ ہوتا تھا نا, وہ بتوں کے نام پہ وقف ہوتا تھا یا قربانی کر دیا کرتے تھے اس کی اللہ کے نام پہ. بعض صحابہ یہ کرتے تھے کہا جاتا ہے, تو نبی نے اس کو پابندی کہ کوئی قربانی نہیں ہے یہ فرع کے نام پہ. اور عتیرہ رجب میں قربانی ہوتی تھی, اس کو بھی مقدس سمجھتے تھے, تو اس پہ بھی پابندی لگا دی. امام حنیفہ کا قول ہے, امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے نا, جو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا, جیسے رجب کی قربانی منسوخ ہوئی ہے, فرع کی قربانی منسوخ ہوئی ہے, تو اسی طرح امام حنیفہ کی رائے میں عقیقہ بھی منسوخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بقرعید کی قربانی جب سے مشروع ہوئی ہے تو اس نے تمام قسم کی قربانیوں کو منسوخ کر دیا. لیکن اس میں فتویٰ صاحبین کے قول پہ دیا جاتا ہے, کیونکہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ عقیقے کا حکم دیا. تو امام حنیفہ ان حدیثوں کے منکر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے رجب میں قربانی تھی نا, جانور کاٹنا, تو جانور کاٹنا امام حنیفہ کے نزدیک صرف حج میں ہے, عمرے میں ہے, بطور دم یا دم شکر یا دوسرا جو تاوان والا دم ہوتا ہے, یا اس پہ بقرعید پہ, عید الاضحیٰ پہ. اس میں اعلاء السنن میں بہت دلائل بھی ہیں امام حنیفہ کے قول پر, لیکن بہرحال چونکہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے, اس بارے میں صحیح حدیث بھی موجود ہے, تو یہی کہا جاتا ہے مستحب عقیقہ. ہمارے حضرت بہرحال اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو اللہ نے جو فقاہت دی تھی, بصیرت دی تھی, ان کے سامنے حدیثیں تھیں, پھر بھی انہوں نے جو منسوخ ہونے کا قول کیا ہے نا, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال جو جمہور کا قول ہے فتویٰ اسی پہ. پھر وہی ہے کہ نئی رائے لا کے مارکیٹ میں لوگوں کو, ابے نئی رائے لا کے مارکیٹ میں لوگوں کو ٹینشن میں نہ ڈالے, جو جمہور کا قول چلتا آ رہا ہے اسی کو مارکیٹ میں چلائیں. خام خام بھائی وہ بھی ایک قول ہے نا, اس پہ بھی فتویٰ دیا گیا ہے, بہت سارے علماء ہیں. چلو یہ تو آپ کو ان کی جرنل کا نالج کے لیے میں نے بتا دیا. آپ کا نالج, ڈو یو کنو واٹ. چلو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہل بیت پر, ہر
سال میں ایک دفعہ قربانی ہے، علا کا لفظ وجوب کی طرف کی دلیل ہے کہ ہر اہل بیت پر، ہر گھر والوں پر قربانی واجب ہے۔ اس حدیث کی بیس پہ تینوں ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ قربانی ہر گھر میں ایک ہوتی ہے، ہر فرد پہ واجب نہیں ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک قربانی جو بھی صاحب نصاب ہے سب پر واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو گنجائش پائے اور قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ میں نہ آئے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ شخص جس کے پاس گنجائش ہو اس کو حکم دیا۔ رہا مسئلہ کہ اہل بیت کیوں، وجہ اس کی ہے کہ صحابہ کے دور میں جو بھی گھر کا سربراہ ہوتا تھا گنجائش اسی کے پاس ہوتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ باقی تو سارے ماتحت ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ آج کل عورتوں کے پاس بہت زیور ہونا شروع ہو گیا، پہلے تھوڑی ہوتا تھا اتنا زیور خواتین کے پاس۔ تو ویسے بھی عبادت میں ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، تو دونوں طرف دلائل ہیں، اور جہاں دلائل دونوں طرف ہوں تو اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس دور میں اہل بیت جس پہ قربانی واجب تھی تو اہل بیت وجہ اس کی گھر کا سربراہ، اور آج بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ پر ہی واجب ہوتی ہے، عام طور پر وہی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ چلیں، نبی نے حکم دیا، مجھے یوم اضحیٰ والے دن حکم دیا گیا کہ اس کو میں عید اپنی امت کے لیے عید قرار دے دوں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے کوئی منیحہ کہتے ہیں کسی نے کوئی گفٹ دیا ہو آپ کو، دودھ استعمال کرنے کے لیے بکری دے دی، بھائی تم کچھ دن رکھو، دودھ پیو، پھر واپس کر دینا، تو میرے پاس ایک بکری ہے دودھ کی کسی نے دی ہوئی تھی، کیا میرے پاس تو وہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں قربان کرو، وہ ظاہر ہے کسی اور کی ہے۔ پھر کیا کروں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بال کاٹ لو، اپنے ناخن کاٹ لو، اور اپنے مونچھیں تراش لو، اور زیر ناف بال صاف کر لو، تو یہی تمہاری اللہ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ عید کے دن یہ سب تیاریاں کر لو، غریب آدمی کی یہی قربانی، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس قربانی کے لیے کوئی مال بھی نہیں ہے، بکرا بھی نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ صلاۃ خسوف، سورج گرہن ہونا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے ایک منادی کو بھیجا، صلاۃ جامعۃ، انہوں نے ندا لگائی نماز ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی، فصلی 4 رکعات فی رکعتین، 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے، یعنی پہلی رکعت میں 2 رکوع، دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع، اور 4 سجدے کیے، یعنی 2 رکعتیں تھی تو ظاہر ہے 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں اتنا لمبا رکوع اور اتنا لمبا سجدہ کہ اس سے پہلے کبھی اتنا لمبا رکوع سجدہ نہیں کیا، متفق علیہ۔ اس حدیث کی بیس پر باقی ائمہ اس کے قائل ہیں کہ صلاۃ خسوف میں 2 رکوع ہیں، کوئی 4 رکوع کے بھی قائل ہے، کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ حنفیہ کا نے اپنے اصول پر عمل کیا ہے کہ جب ایک ہی حدیث ہے اس کے بارے میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی 3 رکوع بیان کر رہا ہے، کوئی 4 رکوع بیان کر رہا ہے، کوئی 1 رکوع بیان کر رہا ہے، تو جو یقینی چیز ہے اس کو لے لیا جائے گا جو عام نمازوں کی کیفیت کے بالکل موافق ہے، اور جو عام نمازوں کی کیفیت کے خلاف حدیث ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک پر جمع نہیں ہو رہے سارے راوی۔ تو اس میں اس بات کا امکان ہے کیونکہ اتنا لمبا رکوع ہوا تھا کہ اس بات کا خطرہ موجود ہے، اور ظاہر پہلے لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، مجمع بہت بڑا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ نے سر اٹھایا وہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں نبی رکوع سے اٹھ تو نہیں گئے ہیں، تو پیچھے والوں نے ان کو دیکھ کے اٹھ گئے ہوں، پھر دیکھا کہ نہیں بھائی رکوع میں دوبارہ چلے گئے، تو کوئی سمجھ رہا ہے 2 رکوع کیے، کوئی سمجھ رہا ہے 3 رکوع کیے، کوئی سمجھ رہا ہے 4 رکوع۔ تو اگرچہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں لیکن اس بات کا امکان موجود ہے، تو حنفیہ کا ایک اصول ہے کہ جب ذرا بھی شبہ آ جاتا ہے تو جو یقینی چیز ہوتی ہے اس کو ترک نہیں کرتے، سمجھتے ہو؟ لیکن بہرحال دوسرا بھی قول ہے، دوسرے ائمہ اس کے قائل ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ احناف بخاری مسلم کی یہاں 2 رکوع 3 رکوع والی حدیثوں کو ترک کر رہے ہیں اس بیس پر کہ وہ عام اصول کے خلاف ہے، جو یقینی ہے اس کو لے لو جو 1 رکوع والی ہے، تو آپ صلاۃ التسبیح پھر کیسے ہوگی؟ آپ خود یہ سوچ لو، حالانکہ اس کی تو بخاری مسلم کی بھی حدیثیں نہیں ہیں۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، تو اس لیے ہمیں حنفیہ کے اصول کے مطابق صلاۃ التسبیح سمجھ میں نہیں آتی، واللہ اعلم۔ چلو ہاں، اور عبداللہ بن مسعود والی روایت وہ 1 رکوع ہے، وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے، اور ان صحابوں میں سب سے عمر والے بھی وہ تھے۔ حضرت عائشہ تو ظاہر خواتین کی جگہ پہ کھڑی ہوں گی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں پیچھے والے لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوئی ہے، کیونکہ اتنا لمبا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لمبا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ خود صحابی کہتے ہیں اتنا لمبا رکوع پہلے کبھی کیا نہیں، سمجھتے ہو؟ تو بس آج ایک جہالت ہے کہ بس بخاری کی حدیث دکھا دو اور کہو تم بخاری کو چھوڑ دو، ابو حنیفہ کے قول، بھائی اس کی ان کی دلیل سمجھنے کی کوشش کرو، وہ انہوں نے بخاری کی حدیث کو کیوں چھوڑا ہے، تو بس اپنی رائے دوسرے پر تھوپنا، تو وہ بھی حدیثی کی وجہ سے ترک کیا ہے۔ چلیں، اور عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے، اس حناف کا تو اصول ہے جو فقیہ کی روایت ہے وہ غیر فقیہ پر اس کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ فقیہ صحابی وہ بات بیان کریں گے جس پر وہ فتویٰ بھی دے رہے ہیں، اور ضبط میں بھی وہ یعنی ایسے وہ ان کا تو کام ہے نا فتویٰ دینا، تو مفتی کسی چیز کی پوری تحقیق کرتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود تو صحابہ میں سب سے مشہور مفتی تھے، تو اس لیے بھی حناف نے ان کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ چلے بھائی، ڈبل ہے، جہری قرات کیا آپ نے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور بہت لمبا رکوع کیا، دوسری رکعت میں بھی بہت لمبا رکوع اور قیام، آسان ہے یار یہ حدیث، وہی ہے، چلیں آسان حدیث۔ ہاں، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اتنی لمبی نماز، آپ نے فرمایا کہ میں نے
صحابہ نے دیکھا کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھے ہیں پھر پیچھے ہٹے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور اتنی میرے قریب جنت ہو گئی کہ انگور کی ایک بیل میرے قریب آ گئی، تو میں نے ارادہ کیا میں اس کو لے لوں، اگر میں اس کو لے لیتا تو قیامت تک تم اس سے کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتی۔ اور میں نے آگ کو دیکھا اور اتنا عجیب و غریب منظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، بہت ہی فظیع منظر تھا۔ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، اللہ تعالیٰ نے نا اس نماز میں آپ پر عالم برزخ اور قیامت کے احوال آپ پر منکشف کیے، تبھی آپ نے بہت نماز ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا، تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کیا ان کی کفر کی وجہ سے؟ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں، یکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، احسان فراموش، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم ساری زندگی کسی ایک پر احسان کرتے رہو گے اور کبھی تم میں سے کوئی عیب نظر آ جائے تو کہیں گی ما رأیت منک خیرا قط، بننے کے ابا ہم نے آج تک آپ میں کوئی خیر دیکھی نہیں۔ شوہر کی ایسی ناشکری، ساری زندگی کے گیس کا بل میاں دے رہا ہے، بجلی کا بل میاں دے رہا ہے، گھر میاں نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں میاں دے رہا ہے، ایک دن اسکول لیٹ ہو گئے، اسکول کی فیس نہیں دے پایا وہ بیچارہ، ایک دن انڈے لانا بھول گیا، بھائی آج تک مننے کے ابا ہمیں آپ کے پاس سکون ملا نہیں ہے، ٹینشن کے علاوہ کچھ ملے، یہ ناشکری ہے۔ چلو یہ نہیں پتہ منہ بھی ان کی وجہ سے ملا ہے جس کے ابا کے آپ تانے دے رہی ہیں۔ چلو بھائی، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا نا ابراہیم کا، تو سورج بھی گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس دن جب کوئی عظیم شخصیت فوت ہوتی ہے تو پھر سورج گرہن ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کے بیٹے کا وصال ہوا اس لیے گرہن ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی کی موت زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھو آپ کے سچے نبی ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ جو جعلی پیر ہوتے ہیں، جھوٹے پیر ہوتے ہیں، وہ تو ایسے واقعات کو کیش کراتے ہیں، دیکھا یہ تو اس کی علامت ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تبھی تو میرے بیٹے کی پیدائش پہ اللہ نے سورج کو بے نور کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی نشانی، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے۔ تو سائنٹیفک لاجک ہونا اللہ کی نشانی کے اگینسٹ نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ جیسے بادل آنا، بادل جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے، تو حالانکہ بادل آنا تو ایک بالکل نیچرل ہے، لیکن گھبرا اس لیے دیتے تھے کہ انہی بادلوں سے پتھر بھی تو برسے ہیں نا، انہی بادلوں سے قومیں بھی تو ہلاک ہوئی ہیں۔ تو جس پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے وہ لاجک تلاش نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے۔ چلیں، اسے موقع چاہیے اللہ کے خوف کا اور اپنے اعمال کی اصلاح کا۔ چل بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت محمد، اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے اس وقت جب اللہ کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے، زنا پہ اللہ کو بہت غضب آتا ہے۔ اور جو باتیں آخرت کی میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کے جہنم کو یاد کر کے آنسو بھی بہانے چاہیے، ہر وقت ہنسنا اور مزاح اور تفریح، اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شعر پڑھتے تھے عمر بھر ہم دل میں بلبل، دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے، دن میں بلبل کی طرح چہکو، راتوں کو پروانے کی طرح اللہ کے گرد گھومو جلو۔ لیکن دن میں بھی ہر وقت نہیں بلبل کی طرح چہکتے رہو، دن میں بھی کچھ اچھی بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں۔ چلیں آگے، وہی حدیث ہے، یہ وہی حدیث ہے جو میں نے بتا دی، اس میں 6 رکوع کا تذکرہ ملتا ہے، اس سے پچھلی والی حدیث میں 4 رکوع کا تھا، اس میں 6 رکوع کا، تو اضطراب آ گیا نا۔ چلیں اگلی میں 8 رکوع کا ترجمہ آ رہا ہے۔ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسوف شمس میں نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگنا شروع کی اور حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، یہاں تک کہ سورج کی روشنی بحال ہو گئی۔ بس چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسوف شمس میں عتاقہ، غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ جب سورج گرہن ہو جائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ غلاموں کو آزاد کرو، رواہ البخاری۔ اب ہے صلاۃ خسوف، خسوف کہتے ہیں چاند گرہن ہونا، تو اس میں آپ نے نماز پڑھائی، لا نسمع لہ صوتا، سری نماز تھی۔ چلیں، حضرت اکرمہ سے روایت ہے عبداللہ بن عباس کو خبر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت صفیہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس سردے میں گر گئے۔ آپ کسی نے کہا کہ آپ اس وقت سجدہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، اور اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی کہ پیغمبر کی ایک زوجہ دنیا سے چلی گئی، یعنی علم دنیا سے جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ کیا بول، خسوف سورج گرہن ہوتا ہے، خسوف سورج گرہن ہوتا ہے، دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے نہیں، یہ جو روایتیں ہیں نا، مات اب ابراہیم، یہ سب یہ سورج گرہن ہونے کے وقت ہوا تھا۔ چلیں، چلو یہ بھی وہی حدیث ہے، اس میں 5 رکوع کا تذکرہ ملتا ہے، 5 رکوع، کسی میں 4 رکوع، کسی میں 6 رکوع، کسی میں 5 رکوع، اضطراب آ گیا نا سند میں۔ حدیث نمبر 1493 اس میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ کسی کی بڑے آدمی کے مرنے سے ایسا ہوتا ہے، تو نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو صرف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ نشانی دکھا دیتا ہے۔ تو جب بھی سورج یا چاند گرہن ہو تو فصلو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے، جب تک وہ ختم نہ ہو، اللہ کو یاد کرو۔ جب آپ کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے آپ سردے میں گر جاتے ہیں،
بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے سجدہ مراد ہے، بعض نے کہا کہ اس سے نماز مراد ہے، جو کنایا یعنی کنایا ہے نماز سے سجدہ، پوری پراپر یعنی جز بول کے کل مراد ہے، تو دونوں جائز ہے، سجدہ شکر بھی جائز ہے۔ یہ کیا ہے نواشی ہے، بہت پست قد کا آدمی دیکھا۔ اچھا چلیں، تو ان کو دیکھ کے بھی آپ نے سجدہ کیا، سینچری کے بعد سجدہ، یہ آپ اس سے پوچھیں سعید انور سے، سعید انور نے کیا تھا سینچری کے بعد سجدہ۔ چلیں چلو یہ ان سے پوچھو بھائی، مجھے وہی حدیث ہے۔ چلیں آگے، آسان حدیث ہے، باب الاستسقاء، بارش کا باب، پانی طلب کرنا، تو نماز استسقاء بھی ہے نا۔ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے، 2 رکعتیں پڑھی، اس میں جہری قرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے ہاتھ قبلے کی طرف اٹھا کے دعا مانگی۔ دیکھو فرض نمازوں کے بعد اگر دعا مانگنا ثابت ہوتا، کوئی ایک روایت تو ہوتی نا، اس طرح جس طرح جب نماز استسقاء کی بات آتی ہے تو ہر حدیث میں آتے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، حالانکہ فرض نماز میں تو 5 دفعہ یہ عمل ہو رہا تھا، تو بیان تو ہوتا نا، تو روز ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہوتا تھا، اور آج ہمارے ہاں ہر نماز کے بعد ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ عمل۔ چلیں، اپنی غلطی مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بس یہ نہیں کہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم مانتے ہیں تو بس ہم نے اب اس کو ہر طرح سے صحیح کرا، کیا ہوتا ہے بول دو بھائی ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، ہماری رائے ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس میں کون سی ان کی گستاخی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، بھائی ان کا خیال ہوگا لیکن ہمیں نہیں لگتا دلائل سے کہ یہ ثابت ہو، ختم، دیٹس آل۔ ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اوپر بول دیا تو جہاد لازم آئے گی، میں نے کہا حدیث میں آتا ہے نبی نے باندی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، اس نے کہا آسمان میں، تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، تو میں نے کہا اگر ہم کوئی مجھ سے پوچھے اللہ کہاں ہے میں کہہ دوں آسمان میں، تو کیا قیامت کیوں آ رہی ہے آپ کے اوپر اتنی ہے؟ آپ بول دو نا ہمارے کسی متعصب قسم کے دیوبندی کے سامنے کہ اللہ آسمان میں ہو، جہت لازم آ رہی، مکان لازم، بھاڑ میں جائے یار، مکان لازم جہت لازم ایسی کی تیسی، اتنی صحیح حدیث موجود ہے، اور کیا تعویل، تو اس کی کیا اس باندی بیچاری تعویلات کی باب جانتی تھی، وہ باندی صحیح نا، اس سے پوچھ رہے ہیں اللہ کہاں ہے، وہ کہہ رہی ہے آسمان پہ، ختم۔ ہم تعویل کے بغیر کہتے ہیں کہ بس اللہ آسمان پہ، جیسے اس باندی نے کہہ دیا آسمان پہ، ہم نے بھی کہہ دیا آسمان پہ، کما ہوا لائق بشانی، ختم۔ تعویل یہ ہے کما ہوا لائق بشانی، ہمیں نہیں پتا کس طرح ہے، بس تو اتنی واضح حدیث میں یار اس باندی کو، وہ بیچاری دیہاتی باندی، اس کو کیا پتا تعویلات کیا ہوتی ہیں کہ جی اس کا یہ مطلب ہے، اس کا جو اس کا مطلب تھا ہمارا بھی وہی مطلب ہے، بس۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ تو جہت لازم آ رہی ہے، تو ہم کہیں گے بھائی جو اس باندی کا مطلب تھا نا، اس نے کہا تھا نا آسمان پہ، تو وہی ہمارا مطلب ہے۔ وہ کہیں گے کیا مطلب ہے، کہنے جیسے اس باندی کو نہیں پتا تھا میرا کیا مطلب ہے، مجھے بھی نہیں پتا میرا کیا مطلب ہے۔ تمیز سے چلو، ایک حد تک شخصیت پرستی کی طرف جاؤ، اتنا زیادہ نہیں کہ وہ آپ قرآن و حدیث کے باغی بن جاؤ، اللہ کے بندوں کچھ اللہ سے بھی تھوڑا بہت ڈرا کرو، یہ میں مبالغتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ تو 100% اللہ سے ہی ڈرو، یعنی حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا تو ہاں جو متاخرین نے تعویلات کی ہیں وہ بھی امکان کے درجے میں کی ہیں، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مسئلہ یہ سکوت بہتر ہے، بس ظاہر پر رکھو ان چیزوں کو، ظاہر پر رکھو۔ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے مدد کے، جب کہتے ہیں نا تو یہ جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس سے تمام روایتوں میں ہر چیز میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے، چلیں بھائی آگے، چل بھائی چل، اس کو موقع چاہیے بس، یا اب باقی تک کل یہ سبق پڑھائیں گے، چلیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی، تو دعا میں بعض دفعہ جب بہت زیادہ آپ نے تضرع کیا ہے، دیکھو دعا میں ہاتھ یہاں تک اٹھانا سنت ہے، لیکن جب بہت زیادہ تضرع ہو نا، گڑ گڑانا ہو، تو ایسے اٹھانا بھی سنت ہے۔ چلیں، تو نبی استسقاء میں ایسے ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا مانگی، ہاں ہاتھ بھی الٹ دیا آپ نے، تو یہ بھی کہ نا یہ ایک شگون لینا ہے کہ جیسے ہاتھ الٹ کے دعا مانگی جا رہی ہے تو اللہ ہمارے حالت بھی ایسے پلٹ دیتے ہیں، یعنی قحط سالی سے ہمیں خوشحالی کی طرف لے آئے۔ جب آپ بارش دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، کون سی حدیث ہے بھائی، کہاں چل رہے ہیں؟ ابے حدیث نمبر بتا بھائی، جو بات پوچھا کرو نا وہ بتا دیا کرو فوراً سے پہلے۔ اللہم صیبا نافعا، صیب کا معنی موصلہ دھار، اور نفع بخش بنا دے اس بارش کو، رواہ البخاری۔ معذرت ابے سے میں نے بات کی آپ سے، چل بھائی اسپیڈ۔ ہمیں بارش پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے چادر اتار لی اور بارش میں نہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ حدیث عہد بربہ، یہ بارش ابھی اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے، یعنی پہلی بارش ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، اور بھائی یہ سائنٹیفک چیزوں کے لحاظ سے نہیں دیکھا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، پہلی بارش میں وہ رطوبات آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ بھائی اللہ کی طرف سے رحمت کا اظہار ہوا ہے تو اس لیے سے میں نہا رہا ہوں۔ چلیں چلو، اور کیا ہو جائے گا پہلی بارش میں نہا کے، اوپر سے کثافتیں آ کے وہ بارش سے پانی سے دھل کے، تو کیا ہو گیا جائے گا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے پہلی بارش میں نہانے کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلی بارش سارے گرد و غبار کو زمین پہ لے آتی ہے، تو وہ آپ کے اوپر لے آئے گی، تو پھر بھی پھسل جائے گا، وہ رہے گا تھوڑی۔ کبھی دیکھا پہلی بارش میں نہا کے آپ میلے ہو گئے ہو، کبھی دیکھا؟ چلو
نہانا ہے نہاؤ، نہیں تو رہنے دو. آپ نے نماز استسقاء میں حول رداءہ، چادر کو بھی پلٹا ہے. دایاں چادر کا پلو بائیں پہلو سے بغل سے لے جا کے یہاں ڈالا اور یہ والا یہاں ڈالا. شاید اس میں بھی حکمت تھی کہ یہ حالات کو پلٹنے کے ایک اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کہ جیسے چادر ہم نے پلٹ کے ڈالی ایسے ہی ہمارے حالات بھی پلٹ گئے. شاید اس کا یہ مقصد ہو. دھاریوں دار، سیاہ دھاریوں دار آپ پر چادر تھی، وہی کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو چادر کو الٹ دیا. چلیں حدیث نمبر 1504. زورا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی اور آپ دعا مانگ رہے تھے اور اپنے چہرے کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا لیکن سر سے اوپر نہیں لے کر گئے ہاتھ کو. نماز استسقاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے متبذلاً، پرانے کپڑے پہن کے، متواضعاً، تواضع کے ساتھ، متخشعاً، خوف کے ساتھ، متضرعاً، گڑگڑاتے ہوئے. نماز استسقاء میں ایسے ہی جانا چاہیے، نئے کپڑے نہا دھو کے نہیں، بالکل ایسے عاجزی انکساری کے ساتھ جانا چاہیے، بوسیدہ حالت میں. اور کہا جاتا ہے کہ اپنے جانوروں کو بھی لے کے جاؤ، مویشی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب. ہماری دادی بتایا کرتی تھی ہم جب بھی انہوں نے نماز استسقاء پڑھی ہے نا ہندوستان میں، بارش ہمیشہ برسی ہے. میں نے اپنے براہ راست اپنی دادی سے واقعات سنے، اور صرف اپنی دادی سے نہیں اور بھی لوگوں سے ہندوستان میں، کہ جب بھی علماء گئے ہیں نا نماز استسقاء کے لیے. ہماری دادی تو یہاں تک بتاتی تھی کہ جب قحط پڑنا شروع ہوتا تھا ہندوستان میں، ہم لوگ سہارنپور میں نکلتے تھے. یہ جو مظاہر علوم میں دیوبند کے بڑے بڑے علماء تھے اور دارالعلوم دیوبند میں یہ سارے علماء جمع ہوتے تھے، تو ہم نکلتے تھے میدانوں میں. تو وہ بتاتی ہم دیگیں چاول کی اور تمبو ومبو لے کے جاتے تھے. اتنا یقین ہوتا تھا کہ دعا کے بعد بارش ہوگی، تو پہلے سے تمبو کا انتظام کرتے تھے کہ بارش ہوگی تو گیلے ہو جائیں گے. اور پھر جیسے ہی بارشیں برستی تھی دیگیں کھلتی تھی اور چاول چلتے تھے. ادھر توجہ کرو، بھی ٹائم کم ہے بھائی. تو میں نے اور بھی لوگوں سے واقعات سنے. ہمارے پڑوس میں ایک رہتے تھے، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے تھے، وہ بھی ہندوستان سے آئے. انہوں نے کہا، میں نے ان کو اپنی دادی کا واقعہ سنا ہے. کہہ رہے تو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. کہہ رہے ہم ایک دفعہ استسقاء کے لیے گئے، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. سنو ادھر. تو کہتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے نا، ہندو کہہ رہے تھے یہ موصلے پانی برسانے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہم نے وہاں دعا مانگی ہے. ہمارے امام صاحب، شدید گرمی تھی نا، سورج کی تپش تھی، امام سردے میں گئے، ہم بھی اتنا لمبا سردہ کیا. کہہ رہے ہماری کمر جو ہے نا وہ چمڑے کی ہو گئی، اتنی لمبا سردہ. اور پھر جو انہوں نے دعائیں مانگی ہے، رو رو کے دعائیں ایسے خاندانی مانگی جاتی تھی. کہہ رہے اتنا روئے، بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پہ نہیں تھا. کہہ رہے اتنا روئے. اس امام نے دعا مانگی کہ اللہ جب تک ہٹوں گا نہیں جب تک بارش نہیں برسے گی. کہہ رہے رلا کے نا سب ادموئے ہو گئے. اور جہاں دعا سے فارغ ہو کر واپسی شروع کی ہے، دھڑا دھڑ بارش. تو کہہ رہے ہم جب آ رہے تھے، ہندو کہہ رہے تھے موصلے جو ہے نا، مسلمان کو موصلے کہتے ہیں، موصلے دیکھو بارش برسا کے آ گئے. یہ ہوگی. وہ تو بوڑھے آدمی تھے جو مجھے اپنا واقعہ سنا رہے تھے. یہ بہت ہوئے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا واقعہ ہے. حضرت کہتے ہیں کراچی میں قحط کا سما ہو گیا تھا، بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ نماز استسقاء ہونی چاہیے. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا آج کل لوگ ان آداب کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں، بارش ہوگی نہیں، مذاق اڑے گا نا. تو حضرت فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ حضرت ہمارا تو ہمیشہ مشاہدہ جب بھی نماز پڑھی ہے بارش ہوئی ہے، اور ہم ایک لوگوں کے میں خشوع و خضوع نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ایک سنت عمل کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو پھر مفتی شفیع صاحب راضی ہو گئے، فرمائے چلیں. تو حضرت نے ہمارے شیخ نے نماز استسقاء پڑھوائی. حضرت فرماتے نماز کے بعد تیسرے دن جب پڑھائی ہے نا، تیسرے دن بادل آئے، دے مار 4:30 تو بارش شروع. تو نبی کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. آگے حدیث آ رہی ہے کہ دیہاتی آئے، نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ نماز استسقاء. آپ نے نماز استسقاء پڑھی، اتنی بارش ہوئی ہے کہ آپ نے کہ ہوا لینا ہے، اللہ ہمارے ارد گرد لے جائے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو فوراً نظر آتی ہے، بشرطے کہ گناہوں سے توبہ کرو. آج نماز استسقاء کے لیے جاؤ گے، لوگ اینڈرائڈ موبائل لے کے جائیں گے، وہاں بھی اپنی سیٹنگ ہی چلا رہے ہوں گے. اور خواتین جائیں گی میک اپ کر کے، زینت اختیار کر کے، لپسٹک پاؤڈر لگا کے. تو اس لیے خشوع و خضوع ختم، گناہوں سے استغفار توبہ مارکیٹ سے گئی شارٹ. اس لیے اب دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعاؤں میں جان ختم ہو گئی ہے. چلو آگے. ہمارے اپنے اندر خشوع نہیں ہے، دوسروں پہ کیا ہم طنز کریں یار. چل بھائی. یواکیو کا معنی بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے. اسقنا غیثن مغیثن، اے اللہ ہمیں بارش دے ایسی جو سیراب کر دے. مریئن کا معنی بھی سیراب کرنا، مریعن کا معنی سبزہ اگا دے. نافعن غیر ضار، نفع والی ہو، نقصان دہ والی نہ ہو، فوراً ہو، دیر میں نہ ہو. فرماتے ہیں جب نبی اس دعا سے فارغ ہوئے، فأطبقت علیہم السماء، آسمان ہم پر بند ہو گیا، وہ کالے گہرے سے بادل آ گئے، دے مار 4:30. لوگوں نے نبی کو کہا کہ بارش ختم ہو گئی ہے. ہمارا ممبر، آپ نے ممبر کا حکم دیا اور مصلی میں لے جا کے ممبر رکھوایا گیا. آپ نے لوگوں کو بلایا، ایک خاص ٹائم کا وعدہ کیا کہ سب لوگ اس ٹائم پہ وہاں پہنچ جاؤ. سب نکل آئے. تو جب سورج بلند ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور تم پھر لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں قحط کا تم شکایت کر رہے ہو اور بارش رکنے کی، اپنے وقت سے بارش میں تاخیر ہو گئی، اس کی شکایت. ابانہ زمانی کا معنی ہی نہ زمانی ہی.
اور اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ تم اللہ سے توبہ استغفار کرو، ہے نا قرآن میں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی، نہیں یہ دعا پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ تو غنی ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، فقیر ہیں، ہم پر بارش برسا دے، اور وَاجْعَلْ مَا أَنزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَىٰ حِينٍ، ہمیں ایک وقت مقرر تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، یعنی ہماری طبعی موت کا جو ٹائم ہے اس تک ہمیں پہنچا دے، ورنہ قحط ہوا تو سارے بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور اس بارش کو ہماری طاقت اور قوت کا ذریعہ بنا دے۔ اتنا ہاتھ آپ نے اٹھایا، اتنی دیر تک اٹھایا، آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی، پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پشت کو پھیرا اور قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اور پھر آپ ممبر سے اتر کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اور تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھیجا، فرعدت، اور وہ بادل گرجنے لگے، وبرقت، بجلی چمکنے لگی، ثم امطرت باذن اللہ، اور ان بادلوں نے بارش برسانا شروع کر دی۔ دیکھو صحابہ کو کیسا نبی کی نبوت پر یقین ہوا ہوگا نا، یہ سارے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن جس کی قسمت میں اس وقت بھی ہدایت نہیں تھی وہ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی ہدایت نہیں۔ کہتے ہیں لوگ دوڑنے لگے، جو غاروں میں نہیں سرنگیں ہوتی پانی سے بچنے کے لیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیں نظر آنے لگی، آپ اتنا مسکرائے، خوش ہوئے یہ منظر دیکھ کے، اور آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت انس روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑتا تو حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے جا کے ان سے اللہ، ان کا وسیلہ دے کے اللہ سے بارش طلب کرتے، اور کہتے اے اللہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا، جب نبی زندہ تھے تو ہم نبی کا وسیلہ دیتے تھے، تو ہمیں بارش دیتا تھا، اور اب ہم تیرے نبی کے چچے کا وسیلہ تجھے دے رہے ہیں۔ وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، تو مطلب یہ ہے کہ پہلے نبی ہمارے درمیان ہوتے تھے، ان کی دعا سن کے تو بارش برساتا تھا، ان کا خیال کرتا تھا، اب نبی نہیں ہے، نبی کے چچا موجود ہیں تو ان کا خیال کر لے، تو یہ وسیلہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج سمجھتے ہو نہیں ہے۔ کسی کو لے جاؤ، کسی بڑے بزرگ کو لے جاؤ، یہ جو تھا نا، یہ کیا نام ہے، سلطان محمد فاتح جس نے قسطنطینیہ فتح کیا ہے، یہ جنگ میں اپنے ساتھ کسی بزرگ کو لازمی رکھتا تھا، کسی اللہ والے بزرگ کو، کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اگر فتح نہ ہوئی ہو تو اللہ اس بزرگ کا خیال کر لے، سمجھتے ہو؟ تو جو بزرگوں کو نہیں مانتے ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، سمجھتے ہو؟ بعض لوگوں کے بزرگ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو سلطان محمد فاتح جب قسطنطینیہ آیا نا، وہ اس دیوار پہ حملہ کیا، اس میں بھی ایک بڑے بزرگ تھے، پیر تھے، اس کے شیخ تھے، اللہ والے تھے، ان کو لے کر آیا اپنے ساتھ، وہ تلاش کرتا تھا، چلو ان کا کام لڑنا نہیں ہوتا تھا ان بوڑھے بزرگ کا، ان کا کام آپ ہماری جماعت میں رہیں بس۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ہاں، چیونٹی کو دیکھا جو اپنے پاؤں کو، ایک نبی نے دیکھا چیونٹی کو دیکھا جو اپنے 2 پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، معجزاتی طور پر اللہ نے دکھایا، تو نبی نے ان نبی کا، ان پیغمبر کا واقعہ بتایا، تو وہ پیغمبر اس چیونٹی کو دیکھ کے واپس ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس چیونٹی کی دعا سن کے اللہ بارش برسا دے گا۔ پچھلی امتوں کا واقعہ، ہواؤں کا باب، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے باد صبا کے ذریعے میری مدد کی ہے، اور دبور جو ہوا ہے اس میں اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ باد صبا وہ ہوتی تھی جو مشرق سے چلتی تھی، ایک منٹ دوبارہ دیکھ لیں اس کو، یعنی مدینہ میں جو مشرق سے چلتی تھی، ہیں تجیء من قبل ظہرک اذا استقبلت القبلہ، مدینہ میں جب قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے نا، تو وہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے جو ہوا چلتی تھی وہ باد صبا تھی، تو وہ برکت والی ہوا تھی، اور جو اس کے اگینسٹ میں آتی تھی وہ باد صبور تھی، وہ بیماریاں لے کے آتی۔ تو اللہ نے جو قوم عاد کو ہلاک کیا وہ دبور کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہواؤں سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، کس سمت میں چل رہی ہے، وہ ہر علاقے کی الگ ہوتی ہے۔ چلیں، لہوات کہتے ہیں حلق کے اندر کا حصہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کو کبھی ایسے ہنستا ہوا نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کے اندر کا گوشت نظر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکرایا کرتے تھے، اور جب آپ بادل دیکھتے یا ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرے پر خوف طاری ہو جاتا، یہ نظر آتا، کیونکہ آپ ڈر جاتے تھے کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے۔ یہ جب ہوا چلتی، حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی یہ دعا مانگتے اللہم انی اسألوک خیرہا، اے اللہ اس ہوا میں جو خیر ہے وہ مجھے عطا کر، اور اس میں اس ہوا کی خیریت اور اس کے اندر جو خیر چھپی ہوئی ہے وہ عطا کر مجھے، اور جن نعمتوں کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی وہ بھی عطا کر دے، اور اس ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں موجود ہے، اور جس شر کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی، یہ ہوا بیماریاں بھی لے کے آتی ہیں بہت ساری۔ اب اگر چائنا میں کورونا پھیلا ہوا ہے، وہاں سے ہوا چلتی بھی آ رہی ہے تو کورونا کے جراثیم لے کے آئے گی، تو اس لیے ہوا کی خیر مانگنی چاہیے اور اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جب بھی تیز ہوا چلے۔ جب آسمان بارش برسانے کے قریب ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا خوف کی وجہ سے، اور کبھی آپ گھر سے باہر جاتے، کبھی گھر کے اندر آتے،
اور جب بارش شروع ہو جاتی تو وہ خوف آپ سے دور ہوتا, کیونکہ آپ کو یہ خوف ہوتا کہیں یہ پچھلی امتوں کی طرح عذاب تو نہیں آ رہا, ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کیونکہ قوم ایمان نہیں لے کر آ رہی, بہت دنیا میں لوگ ہیں تو اللہ نے ان کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہیں. چلیں آج ہم گناہ کر کے بھی ہوا چلتی ہے نا تو بھی خوف نہیں پیدا ہوتا, ادھر توجہ رکھو بھائی بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی جب میں نے نبی کی یہ کیفیت دیکھی کہ اس طرح بادل آ رہے ہیں اور ہوا سے آپ کا چہرہ خوف سے متغیر ہو رہا ہے, تو حضرت عائشہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا, کہ جب قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے نا گہرے تو وہ کہنے لگے بارش ہے برسے گی, تو وہ اس کو ایک نارمل وہ لے رہے تھے, حالانکہ اس میں کیا تھا, عذاب تھا. تو یعنی بے فکری سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اتنے خوش نہ رہیں کہ آپ جو بھی بادل آ رہے ہیں تو لازمی خیر ہی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. چلیں آسان ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیست السنۃ باللہ تمطر, قحط یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو, لیکن قحط اصل میں یہ ہے کہ بارش ہو اور پھر بارش ہو لیکن زمین نباتات نہ اگائے, یہ بے برکتی والی بارش ہو. ریح من روح اللہ, روح اللہ کا معنی اللہ کے سانس میں سے ہے, یہ اللہ کی ذات میں سے, کیا مطلب اللہ کی طرف سے, اس کی کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تاتی بالرحمت وبالعذاب, کبھی رحمت کے ساتھ آتی ہے کبھی عذاب کے ساتھ آتی ہے, لہذا اس کو برا بلا مت کہو ہوا کو. جب طوفان آتا ہے نا لوگ طوفان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, بلکہ اللہ سے اس کی خیر طلب کرو اور اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگو. دعا مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے جب ہوائیں چل رہی ہوں. ایک شخص نے نبی کے سامنے ہوا کو لعنت کی, آپ نے فرمایا ہوا کو لعنت نہ کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے, اور جو کسی ایسی چیز کو لعنت کرے جس کی وہ مستحق نہ ہو تو وہ لعنت دوبارہ لوٹ کر لعنت کرنے والے کی طرف آتی ہے. یہ وہی حدیث ہے. چلیں آگے, حدیث نمبر 1519. جب بھی تیز ہوا چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعا مانگتے, اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا اور عذاب نہ بنا, اس کو ریاح بنا اور ریح نہ بنا. ریح اکثر عذاب شر والی ہوا کے معنی میں استعمال ہوتی ہے, اور ریاح اکثر خوشخبری والی جو بارشیں برسانے والی رحمت والی. چلیں پھر عبداللہ بن عباس نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی حدیث سنا کے کہ پچھلی امتوں پر عذاب ہواؤں کے ہی آئے ہیں. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا وارسلنا علیہم الریح العقیم, بانجھ ہوا بھیجی اللہ نے پچھلی امتوں پر جو خیر سے خالی تھی, اور اچھی ہوائیں بھی اللہ بھیجتا ہے جو بادل لے کر آتی ہیں جو خوش سالی ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. چلیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں بادلوں کو آتا ہوا دیکھتے اپنا ہر کام چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور یہ دعا مانگتے, اے اللہ اس میں جو شر ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جب اگر وہ شر دور ہو جاتا تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے, اور بارش ہو جاتی تو پھر یہ دعا مانگتے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نافع بنا. کتنا دعائیں سکھائی گئی ہیں موقع موقع پہ. اور جو ملحد لوگ ہیں, کافر لوگ ہیں, وہ ہر دیکھو یہ ڈاکومنٹریز بھی بناتے ہیں نا, ایک دفعہ اللہ کا نام نہیں لیتے. کائنات کی جب وسعتوں کا تذکرہ کریں گے, آدمی کے منہ سے غیر اختیاری طور پہ سبحان اللہ نکل رہا ہوتا ہے کہ یار کیسی کائنات بنائی ہے, لیکن ان کی زبان سے بھولے سے بھی نہیں نکلتا. یہ دل کی سختی کی علامت ہے, دل کے پتھر ہونے کی علامت. ایک ملحد نے ابھی ایک ڈاکومنٹری بنائی, کائنات کی وسعتوں کو دکھا رہا ہے, یہ ایسے تھی, یہ یوں ہوا. تو آدمی کا لوگ کہہ رہے ہیں یار, تو کسی اسی کے چاہنے والے نے کمنٹ کیے ہوئے تھے, کسی نے کہا یار کبھی ایک پوری اس میں ایک دفعہ تو اللہ کا ذکر کر دے کہ کتنا خدا کتنا علی کل شیء قدیر ہے جس نے. تو نیچے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ خدا سائنس کے خلاف ہے معاذ اللہ, حالانکہ سائنس بنانے والا کون ہے. تو یہ پتھر دل ہونے کی علامت ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھ دیکھ کے بھی انسان ایمان نہ لے کر آئے. عرب جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں اس میں یہ خاصیت ہے کہ موقع کی مناسبت سے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کریں گے, اس سے ایمان اور بڑھتا ہے. تو سائنس ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے وجود پر ایمان بڑھاتی ہے, کم نہیں کرتی, اللہ کی محبت اور دل میں ڈالتی ہے. لیکن جب دل پتھر ہو جائے, گمراہ ہو جائے, تو وہی سائنس خدا سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. چلو آگے دو حدیث رہ گئی. بجلی کے کڑک بادلوں کی آواز سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے, اللہم لا تقتلنا بغضبک, اے اللہ اپنے غضب سے ہم کو ہلاک مت کر, ولا تہلکنا بعذابک, اپنے عذاب سے ہم کو ہلاک نہ کر, وعافنا قبل ذلک, اس سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر دے.